بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 23 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 7 چل رہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں۔ اس کا لفظی ترجمہ چل رہا تھا اس رکوع کا، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کُلُوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ چل رہا تھا۔ آیت تو شروع ہو رہی ہے احل لکم لیلۃ الصیام سے، تو آیت آدھی ہو چکی تھی، آدھی آیت رہتی ہے۔ میں اس کا اب لفظی ترجمہ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس رکوع کی ہم تفسیر بیان کریں گے۔ فرمایا وَکُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، یعنی رمضان میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، تبین بیان سے نکلا ہے، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض، خیط عربی میں کہتے ہیں دھاگے کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں خیاط، درزی کو کہتے ہیں خیاط، یعنی دھاگوں سے سینے والا۔ ابیض سفید کو کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا، من الخیط الاسودی، کالے دھاگے سے، اسود سیاہ کو کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے، من الفجر، فجر سے، یعنی فجر کے وقت سے۔ ثم اس کے بعد پھر اتم الصیام، اتمام یتمم اتمامن، کمپلیٹ کرنا کسی چیز کو، تو اکرم آرڈر کا صیغہ ہے نا، اکرام کرو، اتمم کمپلیٹ کرو، تو اتممو سے اتمو بنا دیا۔ ثم اس کے بعد تم اتم الصیام، روزوں کو کمپلیٹ کرو، الی اللیل، رات تک، ولا تباشروہن اور نہ مباشرت کرو زوجہ سے، وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم ہو عاکفون، اعتکاف کرنے والے۔ عاکفہ یعکفو کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینا، یہاں مراد ہے اعتکاف کرنا۔ یہاں تک اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں، مسجد میں اعتکاف کے دوران زوجہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ جتنے احکام اللہ نے بیان کیے ہیں اللہ کی حدود ہیں۔ فلا تقربوها، ان حدود کے قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک اس طرح سے، یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو، یعنی اپنے احکامات کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون شاید کہ وہ بچ جائیں، تقوی اختیار کر لیں، ان آیتوں کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ ولا تأکلوا اور نہ کھاؤ، اکل یأکلوا کھانا، لا تأکلوا آرڈر ہے کہ نہیں کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، اپنے مالوں سے مراد ہے یعنی ایک دوسرے کے، سب اپنے اس لیے کہا کہ سب یعنی سب جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں سب گویا ایک ہی قسم کے ہیں، تو اس کا مال کھانا گویا اپنا مال کھانا ہے، یہ قرآن کی ایک ٹرم میں اصطلاح ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ اور اپنے مالوں کو مت کھاؤ، بینکم اپنے درمیان، یعنی اپنے درمیان اپنے مالوں کو مت کھاؤ، بالباطل باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، ادلا یا یدلیو، ادلاء کا معنی ہوتا ہے لٹکانا۔ دلو عربی میں کہتے ہیں ڈول کو، جو کنویں کے قریب ڈول رکھا ہوتا ہے نا، اس کو دلو کہا جاتا ہے۔ اور ادلا یا اکرما کی طرح، ادلوا، اس کا معنی ہوتا ہے ڈول کو لٹکانا، جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے نا، ادلا دلوا، جب مسافر آیا تو اس نے کنویں کے قریب سے کچھ مسافر گزرے تو ایک شخص گیا کنویں کے قریب، فَأَدْلَا دَلْوَهُ، یعنی دلوہ پڑھا جاتا ہے اس کو وقف کی حالت میں، اس نے ڈول لٹکایا تو وہ ایک دم چیخا، یا بشرا ھذا غلام، ہائے خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا پڑا ہوا ہے اندر، لڑکا موجود ہے اندر۔ تو ادلوا یدلیو کا معنی ہوتا ہے لٹکانا، اس کو پڑھا جاتا ہے ادلا یدلی۔ تو اور امر، اس کا جو مضارع آئے گا تدلیو، جس کو پڑھا جاتا ہے تدلی، اور جمع آئے گا تدلیو، جس کو پڑھا جاتا ہے تدلو، اور جب نہیں کا صیغہ ہوگا تو لا تدلو، مت لٹکاؤ۔ تو یہ جو ہے نا لا تأکلوا سے تدلو کا تعلق ہے، مت لٹکاؤ، یعنی لا تأکلوا مت کھاؤ اپنے مالوں کو ایک دوسرے کے درمیان ناحق طریقے سے، اور اسی پہلے ولا تدلو اور نہ لٹکاؤ، بہا الی الحکام، اس مال کے ذریعے حکام کی طرف۔ لٹکاؤ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رسی کو لٹکایا جاتا ہے نا، اس سے ایک تعلق بن جاتا ہے، تو مال کے ذریعے حکمرانوں سے تعلق پیدا مت کرو، اس کا حاصل ترجمہ یہ نکلے گا، یعنی مال کے ذریعے جو ہے نا
مال کو لٹکا کے حکمرانوں تک پہنچنے کی کوشش مت کرو. کوئی بھی چیز لٹکاتے ہیں تو ہم اس کے ذریعے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں نا. تو یہ قرآن ایک بلاغت ہے قرآن کی, اس طرح سے ہمیں بات سمجھا رہا ہے کہ تم پیسے کے ذریعے حکمرانوں تک پہنچنے کی کوشش مت کرو, اس طور پر کہ لِتَأْكُلُوا, تاکہ تم کھا لو, فریقاً, ایک حصہ, من اموال الناس, لوگوں کے مال کا. یعنی حکمرانوں تک پیسے کے ذریعے پہنچ کر یہ کرنے کی کوشش مت کرو کہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا لو. ہوتا ہے نا, حکمرانوں کو رشوت دے کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا جاتا ہے اور کسی کا حق دبا لیا جاتا ہے. تو یہ کام مت کرو کہ تاکہ تم لوگوں کا مال کھاؤ بالاسمی, گناہ کے ساتھ, وانتم تعلمون, جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ غلط ہے, ناجائز ہے. اب میں اس آیت کا لفظی ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں, یہ تھوڑی سی مشکل ہے, یعنی سمجھنے میں ہو سکتا ہے مجھے سمجھانے میں مشکل ہو رہی ہے, تو میں دوبارہ آسان ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اپنے مالوں کو ایک دوسرے کے درمیان ناحق طریقے سے مت کھاؤ, اور مال کے ذریعے حکمرانوں سے تعلق پیدا مت کرو اس نیت سے کہ تم لوگوں کا مال گناہ کے ذریعے کھانا شروع کر دو. یعنی گناہ کا مطلب ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کا ایک حصہ تم کھانا شروع کر دو, حالانکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ سب کیا ہے, غلط ہے, ناجائز ہے. یہ تو ہو گیا اس رکوع کا لفظی ترجمہ. اب انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. قرآن مجید میں اب تک قصاص کا حکم بیان ہوا, احکام, سورہ بقرہ میں احکام بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ عبادات سے متعلق نماز, روزے کا حکم, نماز اور زکوٰۃ کا حکم تو کئی دفعہ آ چکا ہے, روزے کا حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, بالکل اسی طرح جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بیان کیا, اور اس حکم کی ترغیب کے لیے دو چیزیں بیان کی جن سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. حکم تو صاف صاف بیان کر دیا تم پر روزے فرض ہیں, اور موٹیویشن کے لیے دو باتیں بیان کی کہ تم سے پہلی امتوں میں بھی فرض تھے. کیونکہ دیکھیں جو کام نیا ہوتا ہے نا, جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو, تو انسان اس کو مشکل سمجھتا ہے. آپ پہلی دفعہ کسی کو حکم دے رہے ہو اس پہاڑی پہ چڑھو, وہ کہے گا مجھ سے پہلے بھی کوئی چڑھا ہے, نہیں کوئی نہیں چڑھا. تو آدمی 100 دفعہ ڈرتا ہے, یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن جب بتایا جائے کہ یار 20 لوگ تم سے پہلے اس پہاڑی کو عبور کر چکے ہیں, انسان کو حوصلہ ملتا ہے. تو اللہ نے ایک حوصلے کے لیے ایک چیز یہ بیان کی کہ یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے, ہمیشہ سے دنیا میں لوگ رکھتے چلے آئے ہیں, مرو گے نہیں انشاءاللہ, کچھ نہیں ہوگا. جو ہے نا کہ لوگ یہ ڈرنا شروع کر دیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مر جائیں گے, حکم کو فالو اتنا مشکل نہ ہو کہ روزے توڑنے پڑیں ہمیں درمیان میں. فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے. دوسرا موٹیویشن کی جو چیز اللہ نے بیان کی, لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا, قوت برداشت پیدا ہوگی. انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب یہی چیز ہے, بھوک کے وقت کھانا, پیاس کے وقت پینا. تو یہ دو چیزیں جب انسان چھوڑتا ہے تو اس میں قوت برداشت پیدا ہوتی ہے. آج دیکھیں نا, جگالی کی طرح ہر وقت کچھ نہ کچھ جیسے بکریاں جگالی کرتی ہیں نا, تو لوگوں کا منہ ہر وقت چل رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں, گھر میں بھی کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے ہر وقت. فریج کھول کے دیکھیں تو چیزیں نکل کے گرنا شروع ہو جاتی ہیں, اور کچن تو بھرا ہی رہتا ہے ہر وقت. آفس میں جائیں گے وہاں بھی چائے میں ڈبو کے کھا رہے ہیں بسکٹ, ہر وقت منہ چلتا ہی رہتا ہے. تو خواہشات کی تکمیل سے انسان کامل نہیں ہوتا, خواہشات پہ کنٹرول کرنے سے انسان کے اندر ملکہ پیدا ہوتا ہے. تو باقی جتنی بھی گناہوں سے بچیں گے آپ, کیونکہ خواہشات کے خلاف چلنا پڑتا ہے نا, تو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت, اس کو کہتے ہیں تقوی. تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے اندر اس سے تقوی پیدا ہوگا. تو یہ دو چیزیں ہو گئی موٹیویشن کے لیے. تیسری چیز بھی اللہ نے اگلی آیت میں بیان کی, ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں, تھوڑے سے دن ہیں, 30 دن 29 دن گزر جائیں گے. تو اتنے یہ نہیں کہ پورے سال ہی رکھتے رہو, تو گنے چنے دن. جیسے ہوتا ہے نا, کوئی کسی کو آپ ہوم ورک دیں, وہ بچوں کو جیسے ہوم ورک دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہے, تو کیا ٹیچرز یا گھر میں والدین کیا کہتے ہیں, بیٹا یہاں سے یہاں تک تمہیں یہ صفحہ کاپی کرنا ہے, اس میں کیا اتنا ٹائم تھوڑی لگے گا, تو یہ بس کر لو جلدی سے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ترغیب دیتے ہیں, ایام معدودات, بہت تھوڑے سے گنے چنے دن ہے بھائی. کسی کو کبھی 30 کا ہوگا, کبھی 29 کا ہوگا, کوئی اتنی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے. اللہ میاں دیکھو کیسے غفور رحیم ہے, تسلیاں بھی دیتے ہیں اپنے بندوں کو. ایسے جلات کی طرح نہیں ہے کہ بس ایک جیسے ظالم بادشاہ ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے آرڈر از آرڈر, بس میں نے آرڈر دے دیا, اب جو مرضی کرتے رہو, مجھے بس حکم چاہیے, اب تمہاری ہیڈیک ہے, کرو نہ کرو.
لیکن اللہ جب آرڈر دیتے ہیں تو اس کی حکمتیں مصلحتیں، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے وہ جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے حکم عدولی کر کر کے جہنم میں جائیں، وہ بچانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ ترغیبات بھی دیتے ہیں۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو بعد میں گنتی پوری کر لے بھائی، مرض میں اور سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، فرمایا ایک اور بات ہے، جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ان پر لازم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں ایک مسکین کا کھانا، یعنی وہ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے جب رمضان کے روزے ابتدا میں فرض ہوئے تو یہ آپشن تھا آپ کے پاس کہ رمضان کے روزے کی جس میں طاقت ہوگی تو وہ فدیہ دینے کی بھی اس کو اجازت تھی، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو روزے کا نعم البدل تھا وہ، تو یہ دونوں آپشن تھے، بعد میں اس کو منسوخ کیا گیا حکم کو، اور پھر حکم دیا گیا پر روزے ہی رکھنے ہیں آپ نے۔ تو یہ طاقت کا مطلب ہے کہ جس میں روزے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو فدیہ بھی اس پر واجب نہیں تھا، فدیہ صرف اسی پر واجب تھا جو روزہ رکھ سکتا ہے، جس سے روزہ معاف تھا اس سے فدیہ بھی معاف تھا۔ تو شروع میں یہ حکم تھا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کے کھانے کا، اور کھانے سے مراد ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے 2 ٹائم کا کھانا، کسی بھی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا اگر کھلا دیا جائے تو یہ روزے کا نعم البدل تھا، اور یہ اجازت ان لوگوں کو بھی تھی جو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اگلی آیت میں کہ جو رمضان کا مہینہ پائے گا اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ ہاں، جو رکھ ہی نہیں سکتا روزے پوری زندگی، اس کا یہ حکم ابھی بھی باقی ہے کہ وہ 2 ٹائم کا کسی غریب کو کھانا کھلا دے۔ تو میں اس کی تفصیل بعد میں انشاءاللہ اور بیان کروں گا، علمی نکات جب میں بیان کروں گا تو اس میں اس مسئلے کو اور میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طعام، قرآن میں یاد رکھیں طعام مسکین کا جہاں بھی لفظ آتا ہے نا تو ایک دن کا کھانا مراد ہوتا ہے، یعنی مسکین کا کھانے سے مراد ہے کہ ایک دن مسکین کے کھانے کی حاجت پوری کرے۔ اور اسلام میں جو کھانے کا اصل تصور ہے 2 ٹائم ہے، تو 2 ٹائم کسی نے کھانا کھا لیا تو اس کا مطلب اس دن اس کا پیٹ بھر گیا۔ یہ 3 ٹائم جو ہم کھاتے ہیں ناشتے والا، یہ بعد میں، یہ تو 100 سال پہلے بلکہ 50-60 سال پہلے مسلمانوں میں اس کا رواج ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے باپ دادے بتاتے ہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا ناشتہ کیا ہوتا ہے۔ ناشتے کا لفظ عربی لغت میں ہے ہی نہیں، قدیم عربی میں، جدید عربی میں، قدیم میں ہے ہی نہیں۔ پھر بھی بہرحال ناشتہ کر لیا کریں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو ہمیشہ سے کھانا مسلمان کھاتے آتے رہے ہیں اور جس کا قرآن و سنت میں بھی تذکرہ ملتا ہے، جو نبی کی سنت بھی ہے، وہ 2 ٹائم کا کھانا ہے۔ تو اسی وجہ سے غریب کو ایک دن اگر آپ نے کھانا کھلانا ہے تو اسلام کہتا ہے 2 ٹائم کا کھلا دو کافی ہے، وہ ایک دن کا کھانا سمجھا جائے گا۔ تو فدیۃ طعام مسکین، مسکین کا کھانا، قسم کے کفارے میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو وہ بھی 2 ٹائم کا، تو اس لیے کہ ناشتہ، ہاں اگر ناشتہ کرا دیا تو پھر شام کو کھانا کھلا دے تو وہ بھی 2 ٹائم کا کھانا سمجھا جائے گا۔ مزید تفصیل میں انشاءاللہ آگے علمی نکات جب بیان کروں گا اس رکوع میں تو اس میں بیان کروں گا اس مسئلے کی۔ فمن تطوع خیرا، اللہ فرماتے ہیں جو اپنی طرف سے اضافہ کرنا چاہے، یعنی ایک کے بجائے 10 مسکینوں کو کھلا دے تو فہو خیر لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، لیکن تم روزہ رکھو یہ بہتر ہے۔ یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ رمضان میں تمہیں روزے کے بجائے فدیہ دینے کی بھی اجازت تو ہے، لیکن پھر بھی روزہ رکھنا اس وقت بھی بہتر ہی تھا۔ حکم یہی تھا کہ روزہ رکھو یہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تم سمجھ لو کہ روزے کا کتنا ثواب ہے تو تم روزے کو فوکس کرو گے۔ مسکین کا کھانا ویسے کھلا دیا کرو، روزے کے نعم البدل کے طور پہ نہ کھلایا کرو۔ لیکن یہ حکم منسوخ کیا اللہ تعالیٰ نے بعد میں، اور وہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ رمضان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کیونکہ اسی میں روزے فرض ہیں۔ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور ہدایت کے دلائل کے ساتھ قرآن نازل ہوا ہے، اور حق اور باطل میں جدائی کرنے والا ہے۔ یعنی اتنی مبارک کتاب کے نزول کے لیے بھی ہم نے رمضان کے مہینے کی سلیکشن کی ہے، تو یہ یعنی یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ مہینہ پہلے سے مبارک ہے، تو اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس میں موٹیویشن ملتی ہے کہ اس میں تو روزے کا ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ ایک تو ویسے ہی کہ فرض روزہ ہے اس لیے ثواب ملے گا، دوسرا ہے کہ مقدس مہینے میں اللہ نے اس روزے کو مشروع کیا ہے، تو یہ اور زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ فمن شہید منکم الشہر، پس جو شخص تم میں اس مہینے کو موجود پائے گا، فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ لفظ تو چاہیے ہے لیکن یہ وجوب کے معنی میں پوری امت کا اجماع ہے۔ بعض دفعہ آرڈر اسی انداز سے دیا جاتا ہے کہ آفیسر اپنے ماتحت کو آرڈر کر رہا ہوتا ہے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ یہ کام کر لیں، تو یہ چاہیے کا مطلب یہ وہ شوڈ نہیں ہے کہ بس آپ کو آپشن ہے، بلکہ یہاں چاہیے آرڈر کے معنی میں بہت کثرت سے ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔
تو یہاں بھی اللہ نے حکم دیا فلیصم، اسے چاہیے کہ، کیونکہ امر کا صیغہ ہے نا یہ، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یہ چاہیے وجوب کے درجے میں ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ ومن کان مریضاً، اور تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، یہ بات پہلے بھی بیان کی، دوبارہ اس لیے تکرار کیا جا رہا ہے کہ پہلے روزہ فرض نہیں تھا، آپشن تھا کہ آپ فدیہ بھی دے سکتے ہیں، اب چونکہ روزہ ہی کو فرض کیا جا رہا ہے لہذا اس مضمون کو دوبارہ نئے سرے سے لایا جا رہا ہے کہ روزہ فرض تو ہے مگر مریض اور بیمار پر اب بھی فرض نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ فرض ہے کہ وہ گنتی پوری کریں، یعنی وہ بعد میں قضا پوری کریں گے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو بعد میں گنتی پوری کر سکتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے، اگر تنگی چاہتے تو اللہ کہتے بیمار بھی روزہ رکھے گا مسافر بھی رکھے گا، تو دونوں کو اللہ نے چھوٹ دے دی ہے، بعد میں قضا کر لو۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اللہ اگر تو آسانی دینا چاہ رہا ہے تو پھر اتنی آسانی دے دیتا کہ مریض سے ہمیشہ کے لیے روزے معاف کر دیتا اور مسافر سے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتا، تو اللہ نے فرمایا نا 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 نا، بعد میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ عدت پوری کرنی پڑے گی وہ اس لیے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تاکہ گنتی تمہاری پوری ہو جائے، تمہیں بھی پورے 30 روزوں کا ثواب مل جائے، کیونکہ اللہ اگر مسافر پر روزے کی قضا فرض نہ کرتا، بیمار پر قضا فرض نہ کرتا تو بیمار تو اس فضیلت سے محروم ہو جاتے نا، تو وہ تو بعد میں بھی، تو اللہ نے فرمایا کہ تم بھی پورے 29-30 روزوں کی گنتی تو پوری کرو نا، چاہے وہ بعد میں کر لو تو ثواب تو حاصل کرو نا اس کا۔ تو اللہ یہ بھی ایک چاہتے ہیں تمہیں روحانی فضیلت ملے تاکہ تمہارے اندر قوت برداشت پیدا ہو، تو گنتی تمہیں بھی پوری کرنی پڑے گی۔ جو قوت برداشت سے مراد روزے میں جو انسان کے اندر برداشت کی پاور طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ فضیلت اور ثواب کی فضیلت تمہیں بھی پوری حاصل ہو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ نے تمہیں روزے کا فرض کرنے کا حکم اس لیے بھی دیا تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس حکم پر جس کی اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی روزے تم پہ فرض کیے تو تم جب روزے رکھو گے تو تمہیں سکون ملے گا کہ اللہ تو نے ہم، دیکھو یہ علامہ ہداکم کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کسی مذہب کے پاس عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی طریقہ ہے تو اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، تو ہمیں اطمینان ہو گیا ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد کہ بھائی ہم جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں بالکل اعلیٰ وجہ البصیرہ رکھتے ہیں کہ روزے کی یہ عبادت بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم پوری کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا تو ہمیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ ایک عبادت کر رہے ہیں۔ تو جب یہ عبادت کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہمیں ایک روحانی بھی سکون ملتا ہے، جسمانی سکون بھی ملتا ہے۔ جسمانی سکون تو یہ ہے کہ کھانے پینے کی چھٹی دے دی اللہ تعالیٰ نے، اب روحانی ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت کروا لی۔ تو اس روزے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمیں اللہ کے مزید شکر کی توفیق ملے گی، اور ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں گے کہ اللہ تیری توفیق سے ہم نے روزے رکھے، اور تیری گائیڈنس سے، تیری ہدایت سے ہم نے روزے رکھے، تو ہمیں نہ بتاتا تو ہمیں کیا پتہ چلتا روزہ کیا ہے۔ دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے نا رمضان میں انسان جب روزے رکھتا ہے۔ اگر یہ کنفیوژن ہوتی کہ پتہ نہیں اللہ کا حکم ہے بھی یا نہیں ہے، جیسے کہ غیر مسلم جب عبادت کرتے ہیں نا اپنے مندروں میں جا کے اور اپنے گرجا گھروں میں جا کے، تو ان کو اطمینان نہیں ہوتا کہ اللہ اس عبادت سے خوش ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان کے کسی پنڈت جی نے بتا دی، کسی روحانی پیشوا نے بتا دی، ان کے پاس کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ اللہ نے بتائی ہے۔ جبکہ ہم جب قرآن میں یہ آیتیں پڑھتے ہیں، ہم جب روزے رکھتے ہیں، ہمیں یقین ہے بھائی یہ کسی مولانا صاحب کا حکم نہیں ہے، کسی مفتی صاحب کا حکم نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے صاف طور پہ۔ تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہم یہ مجاہدہ کرتے ہیں۔ ایسے مجاہدے میں انسان کو اطمینان ہوتا ہے، شدید بھوک شدید پیاس برداشت کرتا ہے تو اسے پتہ ہے بھائی یہ اللہ کی خاطر ہے۔ جبکہ غیر مسلم اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو وہ اطمینان ہی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں اس پہ کچھ مل بھی رہا ہے کہ یا میں فضول میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں، میں یہ خام خواہ کا مجاہدہ کر رہا ہوں میں۔ تبھی تو آپ دیکھیں بڑے بڑے صحابہ جو بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے تو وہ ترستے تھے گرمیوں کے روزوں کو، کہ وہ اللہ کے لیے جو پیاس برداشت کرنے کا مزہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ مزہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی اس پہ اللہ کی کبریائی بیان کرو، تو مزہ آئے گا اس کبریائی۔ تبھی عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر کی تکبیر پڑھا کرتے تھے، عیدگاہ سے واپس آتے ہوئے بھی، اور عید کے خطبوں میں بھی آپ تکبیر بہت زیادہ پڑھتے تھے، اللہ اکبر۔ خطبے میں آپ نے سنا ہوگا عیدین کے جو خطبے ہیں ان میں تکبیر بہت پڑھی جاتی ہے، تو یہ اسی آیت پر عمل کیا جاتا ہے کہ اللہ کی کبریائی بیان ہوگی اس ہدایت پر جو اللہ نے ہمیں دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر اسی بات کا ہے، اللہ کتنا پیارا مذہب تو نے دیا، ایسے پیارے احکام دیے، پوری آپ دیکھ لیں پوری امت مسلمہ
ایک رمضان میں تہلکہ مچ جاتا ہے، پوری مسلمانوں کی پوری جو ہے نا وہ ایک اسکیجول اور ان کا پورا شیڈول ہی چینج ہو جاتا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز ساری چینج ہو جاتی ہیں، دفتروں کی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہیں، کھانے پینے کے جو ہے نا وہ آپ دیکھیں پھلوں کی ایک بہتات ہو جاتی ہے، اور گھروں میں ایک ماحول بن جاتا ہے، سب صبح سحری میں اٹھ رہے ہیں، سب رات کو شام کے وقت افطاری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک پورا جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے حساب کتاب۔ تو اللہ فرماتے ہیں اتنی پیاری عبادت جو ہم نے تمہیں دی، ہم چاہتے ہیں اچھا اس کے روحانی فائدے الگ ہیں، قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، یہ سب کام اس لیے تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو کمال کی بات ہے، دیکھیں اللہ ہم سے مجاہدہ کرواتا ہے رمضان میں، بھوکا پیاسا رکھتا ہے اور ہم سے کہتا ہے اب تم الٹا میرا شکر ادا کرو۔ ہونا تو بظاہر یہ چاہیے اللہ ہم نے تیرے لیے اتنی عبادت کی تو معاذ اللہ نقل کفر ہونا تو چاہیے، اب اللہ ہمیں نوازے، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ میں نے جو تم سے عبادت کروائی ہے میرا احسان ہے تمہارے اوپر، تو تمہیں اب میرا شکر ادا کرنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب چونکہ بات رمضان کی ہو رہی ہے تو رمضان میں انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، تو اسی مناسبت سے اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، جب بھی کوئی داعی مجھے پکارتا، یہ اصل میں داعی تھا، یا کو حذف کر دیا، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو رمضان میں اس لیے اس کا رمضان کی مناسبت سے کہ رمضان میں انسان کو دعاؤں کی توفیق زیادہ ملتی ہے، لیکن حکم یہ عام ہے جب بھی پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا میری پکار پر بھی تم لبیک کہو، میں جو حکام کہہ رہا ہوں ان کو فالو کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھو۔ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بسا اوقات اللہ کو پکارتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہماری دعا تو قبول ہو نہیں رہی، تو اللہ فرماتے ہیں مجھ تسلی رکھو، میں دعائیں سن کے قبول کر رہا ہوں۔ اب قبولیت کے طریقے مختلف ہیں، کسی کو اللہ وہی چیز دے دیتے ہیں، آپ اللہ سے مال و دولت مانگ رہے ہیں، اللہ یعنی رزق میں وسعت مانگ رہے ہیں تو اللہ رزق میں وسعت دے دیتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت تو نہیں دیتا مگر مزید غربت سے بچا لیتا ہے آپ کو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کوئی آئی ہوئی آفت آپ سے ٹال دیتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تو آخرت میں ثواب دے دیتے ہیں۔ تو اب کس کے حق میں دعا کس طرح سے قبول ہوگی یہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان مجھ پہ رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو جاؤ، کیونکہ یہ سارے کام کرو گے تو تم پھر تم صحیح راستے پہ چلنے والے کہلاؤ گے، ورنہ بہک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ آگے ایک آیت جو ہے اس کا ایک شان نزول ہے۔ جب اسلام میں روزے فرض ہوئے تو حکم یہ تھا کہ افطاری کرنے کے بعد، جب آپ غروب آفتاب کے بعد افطاری کرتے ہیں نا، تو افطاری کرنے کے بعد جب تک آپ دوبارہ سو نہیں جاتے اس وقت تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے، اس وقت تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے۔ ایک بات، جیسے ہی آپ کی آنکھ لگ گئی دوبارہ اٹھے تو بس اب کھانا پینا آپ پر دوبارہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، یعنی روزہ آپ کا شروع ہو گیا۔ ایک حکم تو یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جیسے روزے کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری کی اجازت نہیں تھی، اسی طرح رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اس پر کفارہ تھا کہ 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے آپ کو۔ تو بعض صحابہ سے یہ کوتاہی ہو گئی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ان سے رمضان کی رات میں اپنی زوجہ سے ہم بستری ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجہ کیا تھی، کیسے ہوا تم سے، کیوں ہو گیا یہ؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری زوجہ کی پنڈلی میں نے دیکھی، اس پہ نظر پڑی، وہ انہوں نے کہیں اپنا پائنچہ اوپر کیا تو بس میں جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا اور میں مجھ سے جمع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ایک روزہ نہیں، اتنا مشکل ہے ایک روزہ رکھنا، تو 60 کیسے رکھوں گا؟ آپ نے فرمایا جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 ٹائم کا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو خود مسکین ہوں، میرے پاس تو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو اب اسلام میں اصل حکم تو یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں آپ زوجہ سے ہم بستری کر لیں تو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ اس کی اگر استطاعت نہیں، یعنی آپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو پھر آپ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے۔ اس کی استطاعت نہیں ہے تو اب کچھ نہیں کرنا، اب یہ انتظار کرنا ہے کہ جب استطاعت پیدا ہو جائے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے آپ نے، ورنہ بیٹھے رہیں آرام سے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے اور کہ چلو کچھ تو تھوڑی بہت ان کو سزا ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اچھا چلو 60 مسکینوں کو کھلا بھی نہیں سکتے، غریب ہو، تو پھر ایسا کرو کہ صحابہ کو حکم دیا
اچھا پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، صحابہ کو حکم دیا ان کے لیے کچھ چندہ کرو اور ان کو دو تاکہ یہ کسی غریب کو صدقہ کر دیں، کچھ تو تلافی ہو نا جو غلطی ان سے ہوئی ہے۔ تو صحابہ نے سب نے کچھ چندہ کیا اور ان صحابی کو پکڑایا کہ بھائی مدینہ میں کسی مسکین کو صدقہ کر دو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ مسکین کو صدقہ کروں میں، یعنی سب سے بڑا مسکین تو میں ہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ کھاؤ، ٹھیک ہے نا، کھاؤ اور اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ۔ تو یہ بڑا دل لگی کا معاملہ ہو گیا ان صحابی کے ساتھ۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم یہ نازل کیا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے زوجہ کے قریب جانا جائز ہے، اس کی اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی حکمت بھی بیان کی۔ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے ذات کے ساتھ خیانت کرو گے، یعنی خیانت ہی ہے نا، اللہ کے حکم کو توڑ دو گے۔ یہ حکم بہت مشکل ہے، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ تم نہیں اس کو فالو کر سکتے، لہذا ہم نے تمہیں چھوٹ دے دی ہے۔ تو یہ آیت یعنی اس سیاق و سباق میں نازل ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ ہو کے جانا یا بے لباس ہونا، ہن لباس لکم، وہ عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، یہ ایک بڑی زبردست ایک پہچان ہے زوجین کی، میاں بیوی کی۔ لباس اس لیے کہ لباس کا کام ہوتا ہے آپ کے ان اعضاء کو چھپانا جو آپ کے لیے ضروری تو ہیں لیکن آپ دنیا کے سامنے اس کو دکھانا نہیں چاہتے، وہ آپ کی بے عزتی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں، عورت میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں، اور یہ ڈیزائرز انسان کی فطرت ہیں، لیکن فطرت کے باوجود کوئی بھی ان چیزوں کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی جیسے آپ نے جانور دیکھے ہوں گے، وہ کھلے عام اپنی اس خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مرد اور عورت میں اللہ نے یہ خواہش تو رکھی ہے، مگر وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا شریف آدمی کہ میں اپنی اس خواہش کو اس طرح سے پورا کروں کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہو، اس میں انسان کی بے عزتی ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ تو اندرون خانہ ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ایک ایسی خواہش کو جو ایک عیب سمجھی جاتی ہے دنیا کی نگاہوں میں، اس عیب کو اندرون خانہ پورا کر کے اس کے چھپا دیتے ہیں ان عیبوں کو۔ اگر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس نہ بنے اور ایک دوسرے کے اس عیب پہ پردہ نہ ڈالیں، یعنی ایک دوسرے کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہ بنے، تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مرد بھی اور عورت بھی کسی اور طریقے سے اپنی خواہش پوری کر کے دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائیں۔ ظاہر طوائف خانوں کا رخ کریں گے یا اور کسی طرح سے جو ہے نا زنا کی کوشش کریں گے، تو اس میں آخرت کی رسوائی بھی ہے اور بعض دفعہ دنیا کی رسوائی کا ذریعہ بھی بنتی ہے یہ چیز۔ تو میاں بیوی اندرون خانہ ہی بند کمرے میں ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کر کے ایک دوسرے کی خواہش پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، بالکل جیسے لباس آپ کے جو جسم کے پوشیدہ اعضاء ہیں ان کو چھپا دیتا ہے۔ تو دو کام کرتا ہے لباس، ایک تو یہ کہ آپ کے جسم کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں ان کو چھپا بھی دے گا، اور دوسرا لباس زینت کا کام بھی کرتا ہے، جب آپ لباس پہن کے باہر نکلتے ہیں تو اور اچھے بھی لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک انتظام کیا، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے ایسا بنایا کہ ایک دوسرے کی خواہش کو اندرون خانہ ہی یہ پورا بھی کر دیتے ہیں اور زینت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی باہر نکلتے ہیں تو لوگ تعارف کروا رہے ہوتے ہیں نا، بھی شادی شدہ آدمی ہے، پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے بغیر الاؤ نہیں، ان کو پتہ ہے جو فیملی کے بغیر ہوتا ہے وہ قابل عزت نہیں ہوتا، فیملی والا آدمی قابل عزت ہوتا ہے۔ تو وہ زینت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں کہ بھائی شادی شدہ آدمی ہے، بال بچوں دار آدمی ہے، بال بچوں والا آدمی ہے، تو زینت اس لحاظ سے بھی کہ لوگوں کو اس سے خطرہ بھی کم ہوتا ہے، وہ ایسی اوباش لڑکوں جیسی حرکتیں بھی یعنی حرکتیں بھی نہیں کرتا، اور زنا سے بھی بچ جاتا ہے وہ، تو اس لحاظ سے بھی لوگوں کو اس سے خطرہ نہیں ہوتا۔ تو ہر لحاظ سے ایک دوسرے کی زینت کا ذریعہ بنتے ہیں اور ایک دوسرے کی عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پہچان کروائی ہے، اور اس میں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا، مرد کا بعد میں کیا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، میں بیانات میں ذکر کر چکا ہوں، پھر تفسیر میں اس طرح کی باتیں ہوں گی تو بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتہ ہے تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرو گے۔ خیانت کا مطلب جب اللہ کے حکم کو توڑو گے تو اپنے ساتھ ہی خیانت ہے نا یہ، تو اللہ کو پتہ ہے کہ تم اس حکم کو فالو نہیں کر سکتے، یعنی رمضان کی راتوں میں بھی ہم پابندی لگا دیں تو پورا مہینہ زوجہ سے دور رہنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے حکم دے دیا فتاب علیکم، اللہ تم پر متوجہ ہوا، وعفا عنکم، اور جو کوتاہی تم میں سے ہو چکی ہے، ان صحابی سے کوتاہی ہوئی تھی اللہ نے معاف کر دی، فل آنا، پس اب تمہیں اجازت ہے، باشروہن، ان سے تم ہم بستری کر سکتے ہو، یعنی رمضان کی راتوں میں۔
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور وہ اولاد تلاش کرو، وہ چیز تلاش کرو جو اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، یعنی اس سے مراد ہے اولاد. تو اب یعنی زوجہ کے قریب اس نیت سے جاؤ کہ تمہیں اولاد ملے. تو یہاں بھی کچھ باتیں. پہلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس حکم کو منسوخ ہی کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں زوجہ سے ہم بستری کی اجازت دینی ہی تھی، تو پھر پہلے پابندی کیوں لگائی جب منسوخ ہی کرنا تھا؟ تو مشرکین یہ اعتراضات کیا کرتے تھے کہ قرآن ایک بات پہ معاذ اللہ قائم کیوں نہیں رہتا، منسوخ کیوں کر دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ تو نبی نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، کیونکہ نبی جو ہے نا وہ حکم چینج کرتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے. قرآن جب کسی حکم کو منسوخ کرتا ہے تو قرآن میں پہلے گزر چکا نا، ما ننسخ من آیت او ننسیھا ناتی بخیر منھا او مثلھا. بعض دفعہ حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کے علم میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس حکم کو چینج کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ایک حکم نازل کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہماری اصل منشا تو یہ تھی کہ یہ حکم نازل ہو، لیکن پریکٹیکلی کروایا گیا کہ تم کمزور ہو تو اور کمزوری کی وجہ سے تم اس حکم کو فالو نہیں کر سکتے، تو اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اپنے اصل قانون کو چینج کر رہا ہے. تو اگر شروع ہی سے یہ حکم نازل ہوتا نا کہ رمضان کی رات میں زوجہ کے قریب جانے کی اجازت ہے، تو یہ جو اللہ کی ایک رحمت اپنے بندوں کے اوپر ہے، یہ رحمت نمایاں نہ ہوتی کہ اللہ اپنے بندوں، اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی حکام میں لچک رکھی ہے، اور اپنے بندوں کے مزاج کی اور اپنے بندوں کے جو ہے وہ طبیعت کی اور ان کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر اللہ نے حکام بنائے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے 28ویں پارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ جب نبی کے پاس جاؤ بات چیت کرنے کے لیے، آپ سے سرگوشی کرنے کے لیے، تو پہلے صدقہ کیا کرو. لیکن ابھی کسی صحابی نے صدقہ کیا ہی نہیں کہ اللہ نے حکم کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حکم بہت شاق ہے، لہذا اب تمہیں اجازت ہے کہ بغیر صدقے کے نبی کے پاس چلے جاؤ. تو وہاں بھی علماء نے حکمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر شروع سے یہ حکم دے دیتا نا کہ بغیر صدقے کے چلے جاؤ، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ ایک لطافت والا معاملہ ہے، رحمت والا معاملہ ہے، وہ ظاہر نہ ہوتا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم نہیں حکم کو فالو کر سکتے، ہم نے حکم تو دیا ہے، تم دیکھو پریکٹیکلی کروا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم سے اس پر عمل نہیں ہو رہا، لہذا جاؤ، تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم زوجہ کے قریب رات کو جا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن جانے سے تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اس کو تلاش کرو. تلاش کا مطلب نیت کرو کہ شاید اللہ مجھے اس سے نیک صالح اولاد دے دے. اس سے اس پتہ چلتا ہے کہ اسلام اولاد کی کثرت پر کتنا حریص ہے اور اللہ تعالیٰ کتنا چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کی نسل بڑھے. قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے زوجہ سے ہم بستری کا ذکر کیا تو وہاں بھی اولاد کا تذکرہ کیا ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ حالت حیض میں تم زوجہ کے قریب نہیں جا سکتے، لیکن جب تم زوجہ کے یعنی جب پاک ہو جائے تو پھر زوجہ کے قریب جاؤ. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنی ذات کے لیے آخرت میں ذخیرہ کرو. تو یہاں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اولاد پیدا کرنے کی نیت سے جاؤ تاکہ وہ آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ بنے. تو فیملی پلاننگ کی جو دعوت ہے نا، اس کا قرآن و سنت سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. جیسے ڈاروین کا جو نظریہ ہے نا کہ انسان بندر سے وجود میں آیا ہے، یہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے. اسلام نے صاف لفظوں میں کہا ہے، اور صرف قرآن نے نہیں، تورات اور انجیل میں بھی یہ بات ہے کہ براہ راست اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ان کی پسلی سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا. یہ انسان بندر کی کوئی ترقی یافتہ شکل ہرگز نہیں ہے. بندر بالکل ایک الگ نسل ہے. وہ ٹھیک ہے اس کی بہت ساری چیزوں میں انسان سے مماثلت ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اور مماثلت اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ امم امثالکم، قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ یہ جتنے بھی انسان مخلوق ہیں نا، یہ تمہاری طرح کی ایک امت ہیں. یعنی ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں سیم رکھی ہیں تاکہ انسان ان سے مانوس ہو. اگر یہ جانور کوئی الگ ہی خلائی مخلوق ہوتے تو پھر انسان جو ہے نا ان جانوروں سے مانوس نہ ہوتا، ان میں دلچسپی نہ لیتا. جیسے کوئی جن کو دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں تو ایسے شیر کو دیکھ کے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں. تو اللہ نے کچھ نہ کچھ مماثلت اس نیت سے رکھی ہے کہ انسانوں میں اور جانوروں میں کچھ مماثلت رہے کہ انسان کو تھوڑی بہت ان سے انسیت ہو. تو اسی طرح یہ جو فیملی پلاننگ کی جو دعوت ہے کہ بچے دو ہی اچھے اور نسل کو کم کرو، یہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے. تو اب دیکھیں ٹاپک اولاد کا چل نہیں رہا، لیکن بات آئی ہے زوجہ کے قریب جانے کی، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو عمل ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اصل میں تو اس کا مقصد ہی اولاد ہے. باقی فیملی پلاننگ کن صورتوں میں جائز ہے، کن صورتوں میں ناجائز ہے، کب مکروہ ہے، کب
حرام ہے اور کب مستحب ہے، یہ اس کے ایک الگ احکام ہیں جو میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں، وہ آپ کسی بھی علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کا بھی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ تو ایک حکم تو یہ منسوخ کیا گیا۔ دوسرا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، رمضان کی راتوں میں تو کھانے پر پابندی تھی کہ اگر آنکھ لگ گئی تو اب بس گئے، تو بعض صحابہ جو تھے وہ غلطی سے ان کی آنکھ لگ گئی، اٹھے تو پتہ چلا بھائی یہ تو اب تو کھانا پینا حرام ہو گیا، اور وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہونے لگا ان کا۔ تو اللہ نے فرمایا اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا ہو جائے فجر کے وقت سے۔ یعنی سیاہ دھاگا سے مراد ہے کہ دھاگے سے مراد ہے لائن۔ جب مشرق کی طرف سورج نکلنا شروع ہوتا ہے نا فجر کے وقت میں، تو پہلے تو اندھیرا ہوتا ہے جب سورج نیچے ہوتا ہے، جیسے ہی سورج اوپر آتا ہے تو ایک روشنی ایسے سیدھی پھیلتی ہے، یوں نیچے سے اوپر کی طرف ایسے، تو عمود جسے کہتے ہیں۔ جب یہ روشنی ہوتی ہے تو اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، جھوٹی صبح، یہ صحیح صبح نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک روشنی اس طرح پھیلنا شروع ہوتی ہے، یعنی ایسے اس طرح جو ہے نا لائن کی شکل میں سیدھی لیٹی ہوئی، جیسے جسے لائن کہتے ہیں، اس طرح جو روشنی پھیلتی ہے وہ صبح صادق ہوتی ہے۔ اور ان دونوں لائنوں کے درمیان جو فرق ہے نا وہ تقریباً کراچی اور پاکستان میں 15 سے 20 منٹ کا ہوتا ہے، یعنی صبح کاذب جھوٹی صبح اور صبح صادق میں۔ تو یہ جو لائن پھیلتی ہے اس کو خیط ابیض قرآن کہہ رہا ہے، یعنی سفید دھاگا کالے دھاگے سے، کالے دھاگے مطلب پہلے جو بالکل سیاہ تھا وہ کالی لائن تھی، اب اس میں ایک سفید لائن آ گئی، تو سفید لائن جب بالکل ممتاز ہو جائے، صاف پتہ چل جائے کہ وائٹ جو ہے نا روشنی پھیلنا شروع ہو گئی ہے ایسے لائن یوں کر کے، تو یہ سفید دھاگا ہے اور وہ کالا دھاگا ہے، یعنی جو کالے دھاگے میں وہ سفید دھاگا ممتاز نظر آنا شروع ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں کہ بھائی سحری کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، سحر کا وقت، اور اب جو ہے صبح کا وقت شروع ہو گیا اور فجر کی نماز کا وقت بھی شروع ہو گیا، جس کو عربی میں فجر کا وقت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ من الفجر جو ہے نا یہ کب نازل ہوا؟ پہلے تو اتنی آیت نازل ہوئی تھی کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، تو یہاں بھی اللہ نے ایک اپنی رحمت کا معاملہ کیا، کیونکہ یہ کنایہ ہے صبح صادق سے۔ تو ہوا یہ کہ ایک صحابی بیچارے رات کو بیٹھ گئے، وہ اپنے تکیے پہ نا ایک کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھ کے، اور صبح دیکھنے لگے کہ جب یہ دونوں میں فرق پتہ چلے گا تو میں کھانا پینا بند کر دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بھئی اس سے مراد صبح صادق ہے، یہ نہیں کہ واقعی سفید دھاگا لے کے بیٹھ جاؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کا لفظ بھی آسمان سے نازل کیا، صرف من الفجر یہ لفظ نازل ہوا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فجر۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، اس کے بعد مکمل کرو روزوں کو رات تک۔ رات سے مراد غروب آفتاب ہے، اصل میں تو رات عشاء کے وقت سے داخل ہوتی ہے، لیکن غروب آفتاب کو بھی عربی میں یعنی سورج جب غروب ہو جائے تو اس کو بھی رات کا وقت کہہ دیا جاتا ہے مجازن۔ تو اس میں پوری امت کا اجماع ہے سوائے شیعہ حضرات کے، وہ جب ستارے طلوع ہوتے ہیں تو اس وقت وہ کرتے ہیں، ورنہ پوری امت جو اہل سنت والجماعت کے چاروں مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، احمد بن حنبل اور صحابہ کرام، یہ سب اس پر تقریباً متفق ہیں کہ غروب آفتاب کا وقت ہے اصل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج مکمل غروب ہوتے ہی روزہ کھول لیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اجازت دے دی کہ اس وقت تک جو ہے نا روزے کو مکمل کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں جب تم ہو اعتکاف میں تو پھر زوجہ کے قریب مت جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں تو زوجہ کے قریب جانے کی اجازت دے دی، تو اس سے یہ وہم ہو سکتا تھا کسی کو کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اعتکاف میں اگر ہیں تو رات میں اللہ نے تو اجازت دی ہے، تو اب چلو اعتکاف سے نکل کے گھر سے جا رہے ہیں بیگم سے ملاقات کرنے کے لیے، کوئی ان کو روک رہا ہے بھائی اس کی اجازت نہیں ہے، تو کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ رمضان کی راتوں میں تمہیں اجازت ہے، تو اللہ نے بتا دیا کہ اعتکاف والوں کو اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف میں اگر کوئی زوجہ سے ہم بستری کر لے گا تو وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اور صرف ہم بستری نہیں، اور جو ہم بستری کے مقدمات ہیں بوس و کنار وغیرہ اس کی بھی اعتکاف میں اجازت نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ اور یہ آخری آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، یعنی تھوڑی تفسیر بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس پورے رکوع کے صرف علمی نقطے رہ جائیں گے، وہ میں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ جتنے غلط طریقے کسی کا مال کھانے کے سب کو حرام کر دیا، اور ایک طریقے کو اللہ نے خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا ہے، وہ کیا ہے
کہ براہ راست بعض لوگ نہیں کھاتے، حکمرانوں کو، تھانے والے کو، ایس ایچ او صاحب کو، ڈی ایس پی صاحب کو پیسے کھلا کے بھی لوگوں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے حق میں مقدمہ کروا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں حکام کو پیسوں کی لالچ دے کے، پیسوں کے ذریعے خریدنے کی کوشش مت کرو کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کا مال کھانا شروع کر دو، یہ بھی حرام ہے. وانتم تعلمون، جب کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. اللہ نے مال ناحق کھانے کو کتنا بڑا جرم قرار دیا، تو رشوتیں دے کے بھی کسی کے مال کو ناجائز ہتھیانے کی کوشش مت کرو. یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ بھی ہو گیا، اس کی مختصر تفسیر بھی ہو گئی. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس رکوع سے جو ملنے والے اسباق ہیں میں مختصراً ان کو نمبر وار بیان کروں گا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے رکوع کی طرف چلیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.